تو آئیے آج بات کرتے ہیں اردو ادب کے ایک بہت ہی خاص سفرنامے کی، رضا علی عابدی کی جرنیلی سڑک۔ اب یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ اور ثقافت کے سمندر میں ایک گہرا غوطہ ہے۔ دیکھیے، اس کی ابتدا ہی کتنی دلچسپ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سڑک کی کہانی ہے، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اصل کہانی سطح کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ سفر میلوں کا نہیں، صدیوں کا ہے۔ یہ اس تاریخ، اس کلچر، اس مشترکہ ورثے کی تلاش ہے جو اس پورے راستے پر بکھرا پڑا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفر پر ہمیں لے کر کون جا رہا ہے؟ تو جناب، یہ شخصیت ہیں رضا علی عابدی صاحب۔ ایک نام، ایک آواز۔ بی بی سی کے وہ مشہور براڈ کاسٹر جن کی آواز سننے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے۔ وہ صرف لکھتے نہیں تھے، بلکہ کہانی سناتے تھے، اور ان کی آواز اس میں تو جیسے ایک جادو تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ کتاب جرنیلی سڑک اصل میں ایک کتاب کے طور پر شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ بی بی سی اردو سروس کا ایک سلسلے وار پروگرام تھا، اور وہ پروگرام اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ لوگوں کے پرزور اصرار پر اسے کتابی شکل دینی پڑی۔ اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ثقافتی اہمیت کیا تھی۔ تو اس کی کہانی بنتی کیسے؟ دیکھیں، سفر بہت سیدھا سا ہے۔ ایک مایا ناز براڈ کاسٹر ایک سیریز شروع کرتے ہیں، پھر وہ پروگرام لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، ان کے خیالوں پر چھا جاتا ہے، اور پھر کیا تھا؟ ریڈیو کی لہروں سے نکل کر ایک ایسا سفر نامہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور عابدی صاحب اس بات کو بھولتے نہیں ہیں۔ اپنی کتاب کے شروع میں ہی وہ اس کا انتساب اپنے سننے والوں کے نام کرتے ہیں۔ صاف لکھتے ہیں کہ ان سامعین کے نام جن کی حوصلہ افزائی نے اس سفر کو کتاب میں بدل دیا۔ اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی؟ یہ دکھاتا ہے کہ یہ کام اور اس کے چاہنے والوں کے بیچ کتنا گہرا، کتنا سچا رشتہ تھا۔ چلیں اب آتے ہیں اس کہانی کے اصل مرکزی کردار کی طرف، اور وہ کردار کوئی انسان نہیں بلکہ خود یہ سڑک ہے، جنرلی سڑک، یا جسے گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں ہے، یہ تو وقت کا ایک دھارا ہے، یہ تاریخ کی گواہ ہے۔ اس نے سلطنتیں بنتے اور بگڑتے دیکھی ہیں۔ عابدی صاحب کا قلم جو ہے نا وہ کمال کا ہے۔ ان کی تحریر میں ایک تصویر کشی ہے۔ وہ سفر شروع کرتے ہیں کلکتہ سے اور لفظوں کا ایسا جال بنتے ہیں کہ ہر مقام، ہر چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پڑھنے والا ان کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے۔ اور کتاب کی ساخت بھی بالکل ایک سفر جیسی ہی ہے۔ جیسے جیسے سڑک پر آگے بڑھتے ہیں، ویسے ویسے کتاب میں ہر نیا باب ایک نیا منظر، ایک نیا پڑاؤ ہے، ایک نئی کہانی، اور یہی چیز اس سفر نامے کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ سفر نامہ صرف جگہوں اور عمارتوں کا نہیں ہے۔ نہیں، اس کی اصل جان تو اس کے لوگ ہیں۔ عابدی صاحب سڑک کنارے ملنے والے عام لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی کہانیاں سنتے ہیں، اور انہی گفتگوؤں کے ذریعے اس پورے علاقے کی روح کو پکڑ کر لفظوں میں ڈھال دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سڑک کا اوپری ظاہری سفر، مقامات، لوگ، مناظر۔ لیکن اگر اس سڑک کی سطح سے ذرا نیچے جھانکا جائے تو کیا نظر آتا ہے؟ آئیے اس کے اصل مطلب، اس کے استعاراتی معنی پر غور کرتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ سڑک صرف شہروں کو جوڑنے والا ایک راستہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا، بہت گہرا استعارہ بن جاتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو صرف شہروں کو نہیں بلکہ تہذیبوں کو، صدیوں کی تاریخ کو اور ہم سب کی مشترکہ یادوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ تو اسے اس طرح سے دیکھیں، اس سڑک کے دو چہرے ہیں۔ ایک ہے اس کا جسمانی وجود، یہ شہروں اور قصبوں کو جوڑتی ہے، اس پر لوگ سفر کرتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، اس کو ہم میلوں میں ناپتے ہیں۔ اور پھر ہے اس کی ثقافتی حقیقت، یہ صدیوں کی تاریخ کو جوڑتی ہے، یہ مشترکہ یادوں سے گزرتی ہے، اور اس کی پیمائش میلوں سے نہیں بلکہ کہانیوں اور ورثے سے ہوتی ہے۔ عابدی صاحب اسی نقطے کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ یہ سڑک کیسے وقت کی گواہ بن کر کھڑی ہے۔ سوچئے ذرا، شیر شاہ سوری کے دور سے لے کر آج تک کتنے بادشاہ، کتنے عام لوگ اس پر سے گزرے ہوں گے۔ اس نے سب کو دیکھا ہے، سب کی خدمت کی ہے۔ تو یہ صرف پتھر اور تارکول کا راستہ نہیں، یہ تو تاریخ کا ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے، اتنے سال گزر گئے، اتنی دہائیاں بیت گئیں، لیکن جرنیلی سڑک آج بھی اتنی مشہور کیوں ہے؟ آخر اس کی اس لازوال مقبولیت کا راز کیا ہے؟ اگر اسے چند لفظوں میں سمیٹا جائے تو جرنیلی سڑک اردو نثر کا ایک شاہکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک بہت ضروری تاریخی دستاویز ہے۔ یہ ہمیں ہمارے مشترکہ ورثے کی یاد دلاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس بات کا جشن مناتی ہے کہ اصل منزل راستے میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ ہر سفر اپنے آپ میں ایک دریافت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جرنیلی سڑک صرف ایک سفر نامہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔
یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے اس بات کی کہ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمین کے ٹکڑوں کو نہیں جوڑتے، وہ ہم سب کو وقت کے دھاگے سے بھی جوڑتے ہیں۔ اور یہاں آ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ایک سڑک ایک پورے خطے کی ایک پوری تہذیب کی کہانی بنا سکتی ہے تو پھر وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے سفر ہیں جو ایک انسان کی اپنی ذاتی کہانی کو تشکیل دیتے ہیں؟